لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اللہ رب العزت نے اپنے مخلوقات کے اندر کچھ خیر رکھا ہے اور بعض مخلوقات میں اللہ رب العزت نے شر کو رکھا ہے. اسی لیے سورہ فلق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی ہے اس کا ابتدائی حصہ یہی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب سے، روشنی کے رب سے، اور بعض مفسرین نے اس کو جہنم کے معنی میں لیا ہے، جہنم کے رب سے، ہر اس برائی سے، ہر اس شر سے جو اللہ کی تخلیق ہے. من شر ما خلق. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مخلوقات میں سے بعض مخلوق کے اندر شر کو اور برائی کو پیدا فرمایا ہے. انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ کی چاند بھی ہے. اس چاند کے اندر اللہ رب العزت نے خوبیاں بھی ودیعت فرمائی ہیں اور اس کے اندر شر کو بھی پوشیدہ رکھا ہے. صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب چاند کے بڑھنے، گھٹنے، روشن ہونے اور سیاہ ہو جانے، غائب ہو جانے کے متعلق پوچھا تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے سوال کا تذکرہ فرمایا اور کہا یسألونک عن الأہلہ. آپ سے یہ لوگ صحابہ آپ کے ہلال کے بارے میں، چاند، نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ لوگوں کے لیے وقت کی تعیین کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، مواقیت للناس، اور حج کے ایام کے تعین کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا فرمایا ہے اور اسے بڑھاتا اور گھٹاتا، ظاہر کرتا اور غائب کرتا ہے. ایک نقطہ اہل علم کی خدمت میں ہے، مواقیت للناس میں لام فائدے کے لیے ہے، اسی لیے بہت سارے اہل علم نے بھی اچھے کاموں کے لیے نوچندی جمعرات کا تذکرہ کیا ہے. خصوصاً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، جس میں حضرت نے عملیات کے اعمال کو اور احکام کو، تعویذات وغیرہ کو جمع فرمایا ہے، اس میں حضرت نے بہت ساری جگہوں پر لکھا ہے کہ اس عمل کو نوچندی جمعرات میں شروع کریں. ہلال ہے اور للناس ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے. اور جب یہی چاند اپنے شباب پر پہنچتا ہے، 13 اور 14 اور 15، تو اس کے اندر خود بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے جس سے یہ چمکنے اور دمکنے لگتا ہے، اور اس کی چمک اور دمک سے دیگر مخلوقات پر بھی اثر پیدا ہوتا ہے.
لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ سمندر میں جوار باٹا کی شکل ان دنوں میں زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے انسانی بدن میں پیدا ہونے والے اثرات کو دبانے کے لیے، کم کرنے کے لیے ان 3 دنوں میں روزے کا حکم دیا گیا۔ اور یہی چاند جب آخری دنوں میں پہنچتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، وقوب اس کے اندر وقوب کی کیفیت آ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، چاند کو دکھا کر، کہ اس کی شرارت سے اور اس کے شر سے پناہ مانگو۔ یہی ہے غاسق، یہ ڈوب جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین میں سے اکثر نے رات کی سیاہی مراد لی ہے، کہ ہر رات چونکہ سیاہی رات میں آتی ہے تو اس کے اندر پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، گناہوں کا سلسلہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور جنات اور شیاطین کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہی رات ایک دم اندھیری ہو جائے، جو مہینے کے آخری ایام میں جن راتوں میں چاند بالکل بھی نہیں نکلتا، ان راتوں میں بھی اس قسم کی پریشانیوں میں اور شر میں اور شرارت میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس سے پناہ مانگنا چاہیے ایسے دن میں اور ایسی راتوں میں جبکہ چاند پوری طرح سے غائب ہو جائے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ اس چاند کے اندر رہنے والے شرارت سے اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ خود پڑھیں، اور جو چھوٹے بچے پڑھ نہیں سکتے پڑھ کر ان پر دم کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام قسم کے شرور سے جو اس نے اپنے مخلوقات کے اندر پیدا فرمائی ہیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔